اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفیعنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ ہمارے آل خلیفہ طور کے الحمدللہ ثم الحمدللہ زیارت مدینہ منورہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ شہدائے احد کے پلیس پر ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وسلم على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم شہدائے احد پر حاضر کی ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، احسان عظیم سے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حضرت امیر آپ کے چچا ستر صحابہ مطلب 73 صحابہ آپ کے چچا بھی تھے، لگا دے گا۔ یہ پہاڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیا کرتا ہے۔ اسی احد پہاڑ کے دامن میں اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ پہلے آپ کو پتا ہے نا جبل رومات کی پہاڑی، یہ ہے جبل رومات کی پہاڑی، اور یہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں نا یہ سارا جنگ کا میدان ہے۔ یہی احد کے اسلام کی اسی جنگ اس جگہ پر لڑی گئی تھی۔ جب کفار نے پہاڑی سے آ کے دوبارہ حملہ کیا تھا نا 50 صحابہ کو حضور نے اس پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا تھا۔ جب جنگ مسلمان جیت گئے تھے وقت بہت زیادہ گزرا، کفار دور نہیں آتا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ویسے کرتے الحمدللہ مسلمان 40 صحابہ کرام نیچے تشریف لے رہے تھے، 10 صحابہ کرام اس پہاڑی کے اوپر رہے تھے۔ ایسے مشورہ دے 40 صحابہ کرام جیسے نیچے تشریف لائے نا کفار بہت دور کے دیکھ رہے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دیا تو کفار دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے۔ کفار دوبارہ حملہ کر نہر دکھائے نا آپ کو، نہر سے بیچوں بیچ ہوتے اس پہاڑی کے پیچھے آئے تھے۔ اس کے پہاڑی کے پیچھے جب دوبارہ حملہ کیا کفار نے تو 10 صحابہ کرام ہمارے اس پہاڑی کے اوپر بچے ہوئے تھے، ان 10 صحابہ کرام کو اس پہاڑی کے اوپر شہید کیا تھا جب اس پہاڑی سے کفار نے دوبارہ حملہ کیا۔ تو یہ سارا میدان جنگ ایسے شدید حملہ ہوا، ایسی شدید جنگ چھڑی کہ وہاں پر ہمارے 70 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے۔ ہمارے صحابہ کرام کے جسموں کو یہاں پر قیمہ بنایا گیا، وہاں پر ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان جسموں کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ وہاں پر جو مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید۔ آپ اتنے بہادر تھے، آپ اتنے دلیر تھے کہ کفار آپ کو سامنے سے آ کر نہیں لڑتے تھے، آپ پر سامنے سے آ کر وار نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو بھی سامنے آتا تھا نا آپ کافروں کو گاجر مولت کر کاٹ دیتے تھے۔ آپ اتنے ٹھیک ہے کفار پیچھے چھپ چھپ کر وار کرتے تھے، وہاں پر بھی آپ کفار کو گاجر مولت کر کاٹ رہے تھے اور یہ صدا لگا رہے تھے کہ میں اسد اللہ و اسد الرسول، کہ میں اللہ کا بھی شعر ہوں، اللہ کے محبوب کا بھی شعر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ میں آسمانوں پر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ میرے چچا جان میرے بھی شعر ہے اور اللہ کے بھی شعر ہے۔ اسی جگہ پر آپ کو کفار کو گاجر مول تک کاٹ رہے تھے، ایک کافر تھا دور سے نیزہ لے کر بیٹھا، اس نے آپ کو دور سے نیزہ مارا تھا، آپ کی ہڈی نیچے تک لگا تھا، پھر ہڈی تک کے واسطے ہو گیا تھا۔ حالانکہ اتنا بڑا نیزہ لگنے کے بعد کوئی ہل بھی نہیں سکتا۔ آپ کے چچا جان اتنے بہادر تھے کہ اتنا بڑا نیزہ لگنے کے بعد پھر بھی آپ نے نیزہ مارنے والے کا 30 قدم تک پیچھے کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے خوف کی وجہ سے وہ بھاگ گیا تھا، تو وہاں سے بھاگا۔ اس کے بعد آپ زمین پر تشریف لائے، جب آپ زمین پر تشریف لائے پھر مکہ والے آئے، انہوں نے آپ کے چچا جان کے ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، ہاتھ کاٹے، کان کاٹے، حتیٰ کہ آپ کے چچا جان کے جسم مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے۔ یہاں پر جو دوسرا نقصان تھا مسلمانوں کے اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے، آپ کے 2 دندان مبارک نے بھی یہاں پر رگڑ کھائی تھی، آپ بھی زخمی ہو گئے۔ جب آپ اس جنگ میں زخمی ہو گئے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ، زخمی جسموں کے ساتھ حضور کو سامنے
یہ پہاڑ ہے نا، اس میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر تشریف لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں پر حضور پہنچے تو یہاں پر پیچھے کفار نے افواہ پھیلا دی کہ اس جنگ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شہید ہو گئے. آپ شہید نہیں ہوتے، آپ سامنے پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے. یہاں پر جب جنگ ختم ہوئی، یہ وہ شہید ہیں، یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں. اس جنگ میں یہ افواہ پہلے سے نہیں کہ حضور اس جنگ میں شہید ہو گئے، وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کفار نے یہ افواہ پھیلائی. اس کے بعد یہ 3 شہداء یہاں پر ہیں، باقی 67 شہداء اور جنگل کے آخر میں دیکھیں وہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، باقی 67 شہداء احد اس جگہ پر آندہ جل میں کرنا محفوظ میں ہم خون کاٹنے ایک جگہ اس طرح مشترکہ قبر بنائی گئی. یہ 3 یہاں پر ہیں. چلو ٹھیک. ابھی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جیسے میں سلام پیش کرتا ہوں آپ میرے ساتھ مل کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آگے السلام علیکم. الحمدللہ آج ہم شہداء احد کی حاضری کے لیے آئے. آپ کا اسم گرامی؟ محمد عارف الدین حیدرآباد سے ہوں میں. اللہ پاک سلامت ماشاء اللہ اب تک میں اتنے قافلوں میں پھرا، آپ جیسا سمجھائے، جیسا کاؤنسلنگ کرائے، زیارتیں کرائے، کوئی بھی نہیں کرائے ابھی تک. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. بالکل آمین، آمین، بالکل آمین. بالکل بالکل ہم دل سے دعا کرتے ہیں عارف الدین کی محبت رکھنے والوں میں سے آپ جو ان کی ہر چیز بتانا بہت اچھا سمجھا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پھر آئے انشاءاللہ. آمین، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. دور سے بات کرے پہاڑ ہے، پہاڑ نہیں ہے.